علم نہیں تھا، جو علم بھائی چارگی کا پیغام دیتا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا پیغام نہیں دیتا، وہ علم نہیں تھا۔ چنانچہ اسی لیے اور ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے، ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے اور معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، وہ نماز کی نہیں فرمائی، وہ حج کی نہیں فرمائی، وہ زکوٰۃ کی نہیں فرمائی، وہ روزے کی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، ظاہر سی بات ہے جو اس معاشرے کی سب سے پہلی اور جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ اقرا تھی، وہ تعلیم تھی، وہ علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے علم کے متعلق سب سے پہلی آیت نازل فرمائی کہ یہ ضرورت ہے جو، اور یہ وہ ضرورت ہے جو اس معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ اقرا کی فرمائی۔ ہاں، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، اور پینا نہیں ہے اور بہترین گاڑی اور سواریاں نہیں ہیں، بہترین جوتا پہننا اور گھڑی پہننا نہیں ہے، بہترین کاروبار نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت وہی علم چاہیے، اور وہی علم اور وہی تعلیم ہے جس تعلیم اور جس علم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے۔ پھر میں ایک بار کہتا ہوں کہ آج لکھنے پڑھنے کی کمی نہیں ہے، آج اسکول اور یونیورسٹی کی کمی نہیں ہے، اور کتاب اور بک کی کمی نہیں ہے، آج ٹیچرز کی بھی کمی نہیں ہے، آج اس علم کی کمی ہے جس علم کے ذریعے بندہ اپنی ضد کو چھوڑ کر، بندہ اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی میں ڈھل جائے، اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر کے، سیرت النبی سے اپنا تعلق جوڑ کر کے، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ کر کے ایک بہترین انسان بن کر کے زندگی گزارے۔ وہ امیر نہ ہو چلے گا، اس کے پاس اچھی عمارت نہ ہو چلے گا، اس کے جسم پر بہترین لباس نہ ہو چلے گا، لیکن وہ انسان بحیثیت انسان کے ایک بہترین انسان ہونا چاہیے، اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اس کے اندر انسانیت کا درد ہونا چاہیے، اس کے اندر انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ایک انسان کے اندر اور ہمارے معاشرے کے فرد کے اندر جس تعلیم کے ذریعے زندہ ہو رہی ہے، ہم یہ کہیں گے یہ تعلیم ہے اور یہ علم ہے اور یہ مفید علم ہے۔ بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جس سے انسان کا درد پتہ چلنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ مریم پبلک اسکول، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں میرا آنا جانا یہاں سے ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ادارے الحمدللہ چل رہے ہیں جہاں وہ علم دیا جا رہا ہے اور اس علم کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ، جو علم ہمیں اللہ سے جوڑے گا، وہ علم جس علم کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ تو یہ اسکول بھی اس میدان میں کوشش کر رہا ہے، اور یہاں کے ذمہ دار ظفر اقبال سر کوشش کر رہے ہیں، یہاں کے ٹیچرز اس بات کی کوشش کر رہی ہیں، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کی اس اسکول کی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں یتیم بچوں کو فری میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، میں خاص طور سے ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ اس اسکول کی خصوصیت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر امیر اور غریب میں گھر کے اونچے اور نیچے کا تو فرق ہو سکتا ہے، غریب اور امیر میں لباس کا تو فرق ہو سکتا ہے، غریب اور امیر میں کھانے پینے کا تو فرق ہو سکتا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات کا فرق ہو سکتا ہے، گاڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے، لائف اسٹائل کا فرق